آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مصروفیات میں خود کو کیسے ریلیکس رکھا جائے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر دم پریشان کرنے والی خبروں نے ہمارے ارد گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے، قتل، دہشت گردی، اغوا اور ریپ جیسی خبریں سننے کے بعد انسان کا دماغ ایک دم سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ اس سے کیسے بچا جائے؟ نفسیاتی ماہرین نے ایلوپیتھی کے علاوہ اس کے کئی قسم کے علاج دریافت کیے ہیں، جس میں یوگا تھراپی، خوشبو تھراپی، میوزک تھراپی، یوگا ہنسی تھراپی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہنسنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہنسنا انسان کے لیے ایک ٹانگ کی مانند ہے جو انسان کو ایک نئی توانائی فراہم کرتا ہے۔ ہنسنے سٹریس مینجمنٹ کے لیے بھی ہنسنا بہت ضروری ہے، خواہ وہ اکیلے میں ہنس لیا جائے یا بے شمار لوگوں میں ہنس لیا جائے۔ اسے لافز تھراپی برائے علاج بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دباؤ کو بھگانے کا آسان اور بہترین طریقہ ہنسی ہے۔ پہلے تو کہکا لگا کر ہنسنے سے انسان کے جسمانی اعضاء مضبوط ہوتے ہیں۔ نوزائیدہ بچوں کا رونا بھی ان کی صحت کا تقاضا ہوتا ہے، اس طرح ان کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جو بچے پیدائش کے بعد کم روتے ہیں ان کے جسمانی اعضاء کی نشوونما بھی پوری طرح نہیں ہو سکتی۔ سائنسدانوں کی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کہکا لگانے یا زوردار ہنسنے کی صورت میں انسانی دماغ دباؤ کم کرنے والی کیمیکلز جاری کرنے کا حکم دیتا ہے، جنہیں اینڈورفنز بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ انسانی دماغ اصلی یا جعلی ہنسی میں تمیز نہیں کر سکتا، اس لیے اگر کوئی شخص مصنوعی طور پر بھی ہنس رہا ہے تو بھی وہ کیمیکلز جاری ہو جائیں گے اور دباؤ میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ کسی ہنسنے والی بات پر ہی ہنسا جائے، بلکہ انسان اپنی صحت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے مصنوعی طور پر بھی ہنس سکتا ہے، جو اس کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک بڑے سروے سے پتہ چلا ہے کہ جن کمپنیز میں لوگ گروپس کی شکل میں کھانا کھاتے ہیں یا پارٹیز وغیرہ زیادہ کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، ان کمپنیز کی پرفارمنس بھی دوسری کمپنیز کے نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لافز تھراپی کے ماہر کیتھ ایڈمز نے برطانیہ میں باقاعدہ کورسز بھی کروانا شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے برطانیہ میں باقاعدہ ایک لافز نیٹ ورک بھی قائم کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس تھراپی کے دوران مختلف تجربات کی مدد سے بہت سارے ورکرز کی پرفارمنس میں بھی اضافہ کیا۔ ان کی حاضریاں بھی باقاعدگی سے ہوئیں، ان کی صحت میں بھی اضافہ ہوا اور بہت سارے اداروں میں چھٹیوں کی درخواستوں میں بھی کمی آئی۔ 1979 میں لکھی گئی ٹارمن کزنس کی کتاب اناٹومی آف لانس بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس مشہور زمانہ کتاب میں انہوں نے اپنی بیماری سے صحتیابی میں کہکوں کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بیماری بہت زیادہ جان لیوا تھی، لیکن کسی نے کہا کہ خوش رہو، پرسکون رہو اور ہنستے رہو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح کہکوں نے ان کی بیماری سے صحتیابی میں بہت زیادہ مدد کی۔ اس لیے ان کا کہنا تھا کہ روزانہ 10 منٹ ہنسنا مجھے 2 گھنٹے کے لیے آرام دیتا تھا، اور ایک صحت مند شخص اگر روز 10 منٹ بھی ہنس لے تو وہ اس کی صحت کے لیے کافی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ولیم ایف رائے نے بھی اس کتاب کے بعد اسے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا، اور اب انہیں دی فادر آف جیولوجی، دی سائنس آف لافٹر کا بانی مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق کہکا لگانے سے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے، جس سے سانس کی بیماریوں کی شدت میں بھی کمی آتی ہے۔ کہکا اینڈورفنز اجزاء کا سبب بنتا ہے جو درد میں کمی لاتا ہے۔ اسے پین کلر بھی سمجھا جاتا ہے۔ سائیکو نیورولوجی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر لی برگ کی تحقیق کا موضوع بھی کہکے ہی ہیں۔ انہوں نے 2 گروپس بنائے، ایک گروپ کو کہکے لگانے کی تربیت دی جبکہ دوسرے گروپ کو روایتی ماحول میں رکھا۔ 1 سال کے بعد زیادہ کہکے لگانے والوں کی نسبت کم کہکے لگانے والے گروپس میں بیماریاں بہت زیادہ تھیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کہکے انسان کے لیے بہت ضروری ہیں، جو انسان کے درد اور پریشانی کو بہت کم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایڈمز بھی اب اسی کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر گڈ ہارٹ کے بقول اگر آپ دل کی حالت بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ کہکے لگانا شروع کر دیں۔ انہوں نے ڈپریشن اور مختلف بیماریوں کے لیے ہنسنا مفید قرار دیا ہے۔ ستمبر 2011 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک مکالمے میں لکھا گیا کہ کہکے انسانی درد کے شدت کو بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں، اور جو لوگ روزانہ ہنستے ہیں ان کے اندر درد برداشت کرنے کی طاقت دوسرے لوگوں سے 10% زیادہ ہوتی ہے۔